اب آئیے قرآن مجید کی دوسری آیت، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی دو جماعتیں ہیں بنیادی طور پر، ایک جماعت کو مہاجرین کہا جاتا ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی، اور دوسری جماعت کو انصار کہا جاتا ہے جنہوں نے رسول اللہ کے مہاجر صحابہ کے لیے اپنی جائیداد میں بھی انہیں حصے دار بنائے، اس طرح مدد کی۔ حتیٰ کہ کسی کی دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دی کہ مہاجر سے شادی کر لے۔ اس طرح کا تعاون کیا تو مہاجر ہجرت کرنے والے، انصار مدد کرنے والے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہلے مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی خلوص کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ مہاجر صحابہ، انصار صحابہ اور ان کے ماننے والوں سے خوش ہے۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی اس لیے آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکے۔ اللہ کہتا ہے میں مہاجرین سے بھی خوش ہوں، انصار سے بھی خوش ہوں، اللہ خوش ہے۔ یا اللہ صرف مہاجر اور انصار سے خوش ہے؟ فرمایا نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، جو خلوص سے دل کے ساتھ ان صحابہ کا پیروکار ہے، نقش قدم پہ چلتا ہے، مرید ہے، میں ان سے بھی خوش ہوں۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور ان سب کو میں اللہ خوش کروں گا۔ یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ آپ کو سمجھ آئی ہو تو سبحان اللہ کہہ لیں۔ ابھی مسلک سلسلہ کی جنگ کوئی نہیں، سیدھا سیدھا قرآن۔ مہاجر صحابہ سے اللہ، انصار صحابہ سے اللہ، صحابہ کے مریدوں سے بھی اللہ۔ اب آپ کو کوئی بات سمجھ آئیے؟ اللہ صحابہ سے بھی خوش ہے، صحابہ کے نوکروں سے بھی خوش ہے، تو ظالموں کیوں ناراض کرتے ہو رب کو صحابہ سے دشمنی کر کے؟ یا اللہ تو سب سے خوش ہے۔ فرمایا ہاں، اور اگلی بات سنو، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ کہتا ہے ان سب کے لیے ایسے باغات جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہا جائے۔ تمام صحابہ کے لیے جنتیں، نہریں نیچے جاری ہیں۔ اچھا یا اللہ، فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں۔ تو اب یہ کلیجہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نا۔ تاریخ میں ہے جی، روایت میں ہے جی، آواز آئی، لعنت ہو تجھ پر، قرآن کی آواز تجھے سنائی نہیں دیتی؟ قرآن کے زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس پہ اللہ کی قدرت کا پہرا ہے۔ تو سن لو یہ جملہ، قرآن تحریف سے پاک ہے، قرآن قیامت تک محفوظ رہ کے محمد کی صحابہ کی عظمت پہ پہرا دیتا ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص چپ نہ رہے، سارے مہاجرین اور انصار صحابہ سے اللہ، ہاتھ چوک کے بولو جدہ ہاتھ ہوئے، اللہ، اور اللہ نے ان سب کے لیے جنت تیار کی ہے۔ تو رہیں گے کب تک؟ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ۔ اب ایک سادہ سا جملہ میں کہہ دوں گا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، جنہوں نے جنت میں رہنا ہے، جنتیوں کا پیار رب جہنمیوں کو کیوں دے؟ اگر آئی ہو سمجھ تو اونچی آواز سے بولو۔ صحابہ نے تو رہنا ہے ہمیشہ جنت میں، اور میرے پاک نبی نے فرمایا
کہ جس کو جس سے پیار ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے صحابہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس لیے مشورہ دینا چاہتا ہوں، جنتی بننے کا موڈ ہے تو پکے جنتیوں سے پیار کر لو۔ اچھا، اتنے پہ بات ختم نہیں ہوئی، ابھی قرآن پاک کی آگے آیت کا حصہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم میں نیک لوگ بھی ہیں، گناہ گار لوگ بھی ہیں، ہمارا تو فیصلہ ہوگا حساب کتاب کے بعد۔ اور یہ نبی کے صحابہ ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ اور بھائی قرآن تو نازل ہوا ہے نبی پاک پر، جب سرکار کا وصال ہو گیا پھر تو کوئی قرآن ہی نہ اترا، نبی پاک پر قرآن اترا ہے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن تو مکمل ہو چکا تھا، اور اس قرآن میں ہے کہ نبی کے سارے صحابہ پکے جنتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب میری طرف دھیان دے کے جملہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ دنیا میں بندہ موجود ہو اور اللہ کہہ رہا ہو جنتی بھی ہو، کامیاب بھی